رات 2:30 سے 3 بجے کا وقت ہوگا۔ میں تکیے پہ سر ٹکائے سو رہا تھا جب اچانک فون کی وائبریشن سے مجھے اٹھنا پڑا۔ تکیے کے نیچے سے موبائل نکال کر دیکھا تو اسکرین پہ اس کا نمبر نام سمیت جگمگا رہا تھا۔ بے شک وہ زندگی سے چلی گئی تھی، مگر اس کا نمبر آج بھی سیو تھا، بالکل اس کی یادوں کی طرح۔ اتنی رات کو اس کی کال دیکھ کر ایک دم سے نیند چھومنتر ہو گئی اور دل کی دھڑکن بھی نہ جانے کیوں بڑھ سی گئی۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر کال ریسیو کی اور بھرم رکھنے کو بہت غصے سے ہیلو کیا۔ دوسری طرف سے اس کی سسکی ابھری اور رونے کی آواز آنے لگی اور میرے وجود کو پگھلانے لگی۔ وہ جو غصے اور بیزاری کی تہ چڑھائی تھی 1 منٹ میں کافور ہو گئی اور میں تقریباً ٹوٹتے ہوئے لہجے میں بس اس کے نام سے اسے پکار ہی پایا اور میرے منہ سے بس زرتاج نکلا اور میں بھی اس کے ساتھ مل کر رونے لگا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر وہ روتے ہوئے بولی کہ آج سے 4 سال پہلے ایک وعدہ تم نے لیا تھا مجھ سے اور میں نے دوبارہ کبھی تم کو مڑ کے نہ دیکھا، مگر آج ایک وعدہ چاہیے تم سے، اس لیے میں رابطہ کیا تھا تم سے، ورنہ کبھی واپس نہ آتی۔ ایک لمحے کو بھی میرے دل سے ایک آہ سی نکلی اور بیتے ہوئے 4 سالوں کا ہر لمحے کا پیے ہوئے سب آنسو سارے بند توڑ کر بہہ نکلے۔ مجھے 4 سال پہلے کا وہ منظر صاف دکھائی دینے لگا جب بابا کو بستر مرگ پہ دیکھ کر ان کی خواہش کے احترام میں نے پھپھو کی زلیخا سے شادی کی حامی بھر لی اور اس کی تمام محبت اور دیوانگی کو اپنی قسم دے کر ایک وعدے کا پابند کر کے خود سے دور کر دیا، اسے بغیر کچھ بتائے۔ اور وہ پگلی میری محبت میں اتنی جنونی تھی کہ بغیر کچھ پوچھے بس ایک قسم کی خاطر چپ چاپ اس وعدے کی پابند ہو گئی اور دوبارہ کبھی لوٹ کر نہ آئی۔ اور آج اچانک پتہ نہیں کس جذبے کے تحت کس وعدے کا پابند کرنے لوٹ آئی تھی۔ میں نے لہجے کو مضبوط کیا اور پورے دل سے کہا کہ تم جو کہو گی مجھے ہر بات منظور ہے، جو وعدہ لینا چاہتی ہو میں نبھانے کو تیار ہوں۔ ایک آزمائش تم نے کاٹی، اب اپنی محبت کو میں آزماؤں گا۔ بولو کیا وعدہ چاہیے تمہیں؟ وہ 2 لمحے تو چپ رہی، پھر بولی وعدہ کرو کہ اس واری الیکشن ہوئے تا ووٹ کسی نو نہ دیویں، اور ساتھ ہی لائن خاموش۔ اب الیکشن کا پتہ نہیں، پر الیکشن کی وجہ سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا۔ غور سے پڑھنے کا شکریہ۔ غدار چکور۔ سلطان محمود غزنوی کے پاس ایک شخص ایک چکور لایا جس کا ایک پاؤں نہیں تھا۔ جب سلطان نے اس سے چکور کی قیمت پوچھی تو
اس شخص نے اس کی قیمت بہت مہنگی بتائی۔ سلطان نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ اس کا ایک پاؤں بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کی قیمت اتنی زیادہ کیوں بتا رہے ہو؟ تو وہ شخص بولا کہ جب میں چکوروں کا شکار کرنے جاتا ہوں تو یہ چکور بھی شکار پر ساتھ لے جاتا ہوں۔ وہاں جال کے ساتھ اسے باندھ لیتا ہوں تو یہ بہت عجیب سی آوازیں نکالتا ہے اور دوسری چکوروں کو بلاتا ہے۔ اس کی آوازیں سن کر بہت سے چکور آ جاتے ہیں اور میں انہیں پکڑ لیتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی نے اس چکور کی قیمت اس شخص کو دے کر چکور کو ذبح کر دیا۔ اس شخص نے پوچھا کہ اتنی قیمت دینے کے باوجود اس کو کیوں ذبح کیا؟ سلطان نے اس پر تاریخی الفاظ کہے، جو دوسروں کی دلالی کے لیے اپنوں سے غداری کرے اس کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔